وعلی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم اور قابل قدر مہمانان گرام، میں سب سے پہلے اپنے تمام رفقا کو اور آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے خیر کے لیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ او کما قال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے سلسلے میں خیر کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، اس کے لیے بھلائی اور اچھائی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، استعملہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صحیح کاموں میں لگا لیتے ہیں، اچھے کاموں کی توفیق اس کو عطا فرما دیتے۔ آپ نے ملت کی شیرازہ بندی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جو سفر شروع کیا ہے، یہ ایک بہترین سفر ہے اور یہ اللہ کے انتخاب کا نتیجہ ہے جو آپ سب کے لیے شکر کی چیز ہے، اور اس نعمت کو سنبھالنا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا اپنا ایک قانون ہے اور یہ دنیا اسی قانون اور پالیسی کے مطابق چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ دیکھیے، اللہ نے دو طرح کے نظام اس دنیا میں دیے ہیں، ایک نظام شریعت اور ایک نظام فطرت۔ نظام شریعت ہماری اپنی نجی زندگیوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ ہم شریعت کے قوانین کو جتنا فالو کریں گے، ہماری ذات کو دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایک نظام یہاں پر ہے نظام فطرت، نیچر کا نظام۔ نیچر اور فطرت کا جو نظام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی مضبوطی رکھی ہے اور اس میں کسی کی کوئی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، قانون فطرت سب پر یکساں طور پہ نافذ ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ گو ہے تو فطرت کا نظام اس کے لیے کچھ اور ہو، اور یہ کلمہ گو نہیں ہے تو فطرت کا نظام اس کے لیے کچھ اور ہو۔ یہ نظام اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے نظام فطرت پوری کائنات کے لیے ایک ہی بنایا ہے۔ اس نظام کی ایک چھوٹی سی جھلکی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نظام فطرت کا اور قانون فطرت کا ایک خاص اصول یہ ہے کہ نافعیت ہے تو بقا ہے، نافعیت ہے تو عزت ہے۔ اگر کائنات کی کوئی چیز اپنے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو قانون فطرت کے مطابق اللہ نے نہ اس کے لیے عزت کا وعدہ کیا ہے، نہ اللہ نے اس کے لیے بقا کا وعدہ کیا ہے، نہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے اس قانون فطرت کو قرآن پاک میں ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا، مثال دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے بارشیں فرماتے ہیں اور وہ بارش کا پانی ندیوں میں، نالوں میں، وادیوں میں بہنے لگتا ہے۔ اس پانی کے ساتھ ساتھ پانی پر جھاگ اور بلبلے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان جھاگوں میں نہ کسی چیز کی پیاس بجھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، نہ کپڑے دھو سکتے ہیں۔ وہ جھاگ اور بلبلے نافعیت سے
اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے سے عاری ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی بقا اور حفاظت کا کوئی انتظام نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ دیکھو بھائی، پانی کے ساتھ اٹھنے والے جھاگ اور بلبلے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ چند لمحوں میں خشک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالی زمین میں اس کو حفاظت کے ساتھ باقی رکھتے ہیں۔ یہاں آپ اللہ کی تعبیر دیکھیے، جھاگوں کے مقابلے میں یوں بھی کہہ سکتے تھے وَأَمَّا الْمَاءُ، کہ پانی کو اللہ حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن پانی نہ کہہ کر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی بتایا گیا کہ پانی کی بقا کا جو انتظام ہے اس میں پانی کی ذات کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ پانی کے اندر پائی جانے والی جو ایک خاص صفت ہے اللہ کی مخلوق کے لیے نفع رسانی، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ تو جو لوگ اپنے کو نافع بناتے ہیں اللہ نے ان کے لیے عزت کا فیصلہ کیا ہے، بقا کا فیصلہ کیا ہے، اقتدار اور بلندی کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو اس صفت سے محروم کر لیتے ہیں، چاہے وہ دولت والے ہوں، چاہے وہ اقتدار والے ہوں، چاہے وہ قوت والے ہوں، ان کو قدرت کے قانون کے مطابق تاریخ کا قصہ پارینہ بنا دیا جاتا ہے، پرانی داستان میں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے خود کو نافع بنانے کے لیے جب بھی لوگ اٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ضرور آئے گی۔ آپ حضرات نے اللہ کی مدد سے جو سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس سلسلے کو لے کر بڑھیں گے، یقین رکھیے قدم قدم پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس پہلو کو سامنے رکھیں کہ ہماری اس تنظیم کا، ہماری تحریک کا، ہماری جد و جہد کا ایک ہی منشا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اس فائدے میں ہم کو اول نمبر پر رکھنا ہے اپنی برادری کو۔ اور یہ کوئی تعصب کی بات یا عصبیت اور فرقہ پرستی کی بات نہیں ہے، اس کی تعلیم ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم المدافع بعشیرتہ ما لم یأثم، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے قبیلے کو، اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچائے گناہوں اور ظلم سے بچتے ہوئے۔ اگر گناہوں کی صورت میں، ظلم کی صورت میں اپنی برادری کمیونٹی کے لیے کام کرو گے تو اللہ کی نگاہ میں قابل نفرت کہلاؤ گے، اور اگر ظلم سے بچتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی برادری کے لیے آپ کام کریں گے تو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا لقب دیا، خیرکم المدافع بعشیرتہ، اپنے کنبے، کمیونٹی، قبیلے کی بات کرنے والا وہ تم میں سب سے اچھا اور بہترین مسلمان ہے۔ اپنی کمیونٹی کے سلسلے میں آپ حضرات کو ایک بات ضمناً اور بتانا چاہتا ہوں، اسے آپ شکایت سمجھیے یا میرا درد سمجھیے کہ ہم سب اس معنی میں مجرم ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اتنا بے یار و مددگار چھوڑا ہے
کہ وہ جس میدان میں جاتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اعتبار سے اپنا تعارف کراتے ہوئے جھجکتے ہیں، اپنے کو قریشی کہتے ہوئے ذرا تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ایک انجانے خوف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ اور میں اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو بہتر طریقے سے سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ میں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہتا ہوں کہ جس قریشی شخص نے علم، سیاست، کسی میدان میں بھی کوئی ترقی کی ہے، اس نے خود کنواں کھود کر پانی نکالا ہے، آپ نے برادری کی حیثیت سے اس کو کچھ نہیں دیا ہے۔ یہ بات اگرچہ آپ کو ناگوار گزرے، لیکن حقیقت کا اظہار کرنا میرا فریضہ بنتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ آپ نے کبھی بحیثیت قبیلہ اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، ان کی قیادت نہیں کی ہے، ان کو میدانوں میں بڑھنے کے مواقع آپ نے فراہم نہیں کیے ہیں۔ ہاں البتہ آپ نے ان کی ٹانگیں ضرور کھینچی ہیں، ان کے خاندانی پس منظر کو، ان کے باپ دادا کی زندگیوں کو اجاگر کر کے آپ نے ان کے حوصلوں کو توڑنے کا وہ جرم کیا ہے جس کو تاریخ اور قانون فطرت کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو غلطی کی ہے اس کو سمجھو اور توبہ کرو، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو اپنے گناہ کا ادراک اور احساس کر کے اپنے آپ کو گناہوں کی راہوں سے ہٹا کر صحیح راستے پر گامزن ہو جاوے، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ تو اپنی اس غلطی کا اعتراف کیجئے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ دل چاہتا تھا کہ ایک ایک میدان میں نشاندہی کروں کہ آپ نے اپنی قوم کے اٹھنے والے بچوں کو کس طرح بے یار و مددگار چھوڑا ہے، ان کو کسی میدان میں آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اپنا مان کر آگے بڑھانے کی کوشش ابھی تک نہیں کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب اس غلطی کا احساس کر کے اس سے باز رہیں گے اور آئندہ اس کو دہرانے سے بچیں گے۔ میرے لیے جو گفتگو کا موضوع دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے، لیکن میں نے اپنے بھائی سمجھتے ہوئے آپ سب لوگوں کو، اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ کو اپنا بھائی مانتے ہیں، اس لیے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اسی طرح میں ایک بات آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت بڑے ہیں، لیکن آپ کو میٹھی گولیاں دے کر ہمیشہ سلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کی کمزوری یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا، حاجی صاحب آپ تو آپ ہیں، بس آپ آپے سے باہر ہو گئے۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ ان میٹھی گولیوں کے ذریعے آپ کی کس طرح نسل کشی کی جا رہی ہے، کس طرح آپ کو مستقبل میں برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس لیے اٹھیے اور اپنی نسلوں کی زندگی کے لیے خود کش کرنے کا عزم کیجیے۔ جو قومیں خود کرنے کا عزم کرتی ہیں، قدرت ان کی سپورٹ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو قومیں خود اپنے لیے کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، قدرت کبھی ان کی سپورٹ کے لیے آگے نہیں آتی۔ یاد رکھو، قدرت کی سپورٹ انہی لوگوں کو ملتی ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور جو کرنا نہیں چاہتے قدرت کبھی ان کی سپورٹ نہیں کرتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، لیکن وہ قانون شریعت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ قانون فطرت کے اندر صرف اور صرف عدل چلتا ہے، وہاں فضل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اٹھے گا اسے اللہ تبارک و تعالی سپورٹ کریں گے، جو خود کو کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی کبھی اس کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا نظام اور ان کی سنت اور پالیسی ہے
جس کے بارے میں قرآن میں صاف صاف اللہ نے فرما دیا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت اور پالیسی کے اندر سرے منہ بھی تبدیلی آپ کو نہیں ملے گی۔ جو بنا دی پالیسی، قیامت کی صبح تک یہ دنیا اسی پالیسی کے مطابق چلے گی۔ کسی بڑے سے بڑے شخص کے لیے اس پالیسی کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں سب سے محبوب ترین ذات اللہ کی نگاہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن آپ کے واسطے بھی فطرت کے اس نظام کو اور قدرت کی پالیسی کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ وہ بھی جب اٹھے اور مکے کو خیر باد کہہ کر بدر میں جا کر اپنی پوری پونجی کو لے جا کر اللہ کے حوالے کر دیا، تب اللہ کی طرف سے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا گیا۔ تو اللہ نے جب اپنا قانون رسول اللہ کے لیے نہیں بدلا تو آپ کی اور ہماری تو حیثیت کیا ہے؟ اس لیے اگر اللہ سے کچھ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے تیار کرو۔ زکوٰۃ جس کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات تو آپ وہ سمجھیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، جہاد ہو، شریعت کے ہر قانون کے ساتھ ایک لاجک جڑا ہوا ہے، ایک حکمت جڑی ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں بنیادی فیصلہ جو فرمایا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا تو ان کو بہت ساری ہدایات دی گئی تھی۔ ان ہدایتوں میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں گے۔ کیوں کریں گے زکوٰۃ وصول؟ لوگوں نے کمایا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، آخر ہم ان کی خون پسینے کی کمائی میں سے 2.5% کیوں لیں گے؟ ہمیں لینے کا کیا حق ہے؟ کیوں ہم یہ زکوٰۃ وصول کریں گے؟ آقا نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی بھی سماج کا جو مضبوط طبقہ ہے اس طبقے سے کچھ لے کر ان طبقوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی جائے جو طبقے زمین پر گر گئے ہیں، جن کو اپنے طور پر اٹھنا ممکن نہیں رہا ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہے سماج کے پسماندہ طبقوں کو اوپر اٹھا کر ان کو خوشحال زندگی گزارنے والوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دینا۔ لیکن آج ہم نے زکوٰۃ کو ایک بھیک بنا دیا ہے، یا پھر زکوٰۃ کو ہم نے تماشا بنا دیا ہے، یا پھر زکوٰۃ کو ہم نے اپنی ناموری کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم اپنے طور پر طے کرتے ہیں کہ زکوٰۃ میں ہم غریب بچیوں کی شادی کریں گے۔ یاد رکھو، یہ زکوٰۃ کے فلسفے کی تردید ہے، یہ قرآن کے منشا کی تردید ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے کی تردید ہے کہ زکوٰۃ جیسا ایک قیمتی سرمایہ جو دبے کچلے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے تھا، آپ اس کو بریانیوں میں اڑا رہے ہو، آپ اس کو قورموں میں اڑا رہے ہو، آپ اس کو شامیانے اور ڈیکوریشن میں اڑا رہے ہو، آپ اس کو اپنی ناموری کے لیے اڑا رہے ہو۔ اس سے زیادہ شرم کی اور اللہ سے بغاوت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا فلسفہ ہی بدل ڈالا۔ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے دبے کچلے لوگوں کو اوپر اٹھانا، خوشحال لوگوں کی برابر میں لا کر کھڑا کرنا۔ اب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کو اس طرح بانٹا جاتا ہے، یہ آیا اس کو دیا، وہ آیا اس کو دیا، یہ آیا اس کو دیا، یعنی فقیروں کی جتنی لین 2023 میں ہے،
اب جب 2024 میں رمضان آئے گا تو فقیروں کی لسٹ کے اندر 100 200 400 کا مزید اضافہ ہو گیا ہوگا۔ حالانکہ منشا تو یہ تھا کہ اگر 2022 میں ہمارے پاس مدد کے مستحق 200 لوگ ہیں تو 2023 میں وہ 150 ہو جانے چاہیے، 2024 میں 100 ہو جانے چاہیے، 2025 میں 50 رہ جانے چاہیے، اور 26 آتے آتے پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم معکوس ترقی کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے نام پر بھیک منگوں کی، بھکاریوں کی بھیڑ میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، اور ہر سال ان بھیک مانگنے والوں، ہاتھ پھیلانے والوں اور جھکنے والوں کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں۔ اسلام میں سوال کو ذلت قرار دیا گیا ہے۔ آقا کا ارشاد ہے السوال ذل، اپنے لیے کچھ مانگنا یہ سب سے بڑی ذلت کی بات ہے، اور ہم نے اس کو اپنی قوم کا امتیازی نشان بنا دیا ہے۔ ذرا کبھی سوچا کرو، بھیک مانگنا تمہاری ذات سے اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ غیروں کو بھیک مانگنے کے لیے آپ کی ٹوپیوں، آپ کے کرتے اور آپ کے برقعے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یعنی دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ بھیک مانگنا صرف مسلمانوں کا کام ہے، اسی لیے تو ہندو عورتیں بھی برقع اوڑھ کر کے بھیک مانگنے نکلتی ہیں، ہندو نوجوان بھی ٹوپی اور کرتا اور پاجامہ لے کر داڑھیاں لگا کر نکل رہے ہیں۔ گویا مان لیا گیا دنیا میں کہ بھیک مانگنا صرف آپ کا کام ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی میدان میں آپ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہر میدان میں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم جو ہیں کہ اپنے آپ کو مرعوبیت اور ذلت میں ڈبوئے چلے جا رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من الضعیف او کما قال، قوت والا مسلمان وہ کمزور مسلمان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ تر ہے۔ تو ہر میدان میں قوت پیدا کرو، مالی اعتبار سے طاقتور بنو، سیاسی اعتبار سے طاقتور بنو، آپ تعلیم کے اعتبار سے طاقتور بنو، آپ اتحاد و اتفاق کے اعتبار سے طاقتور بنو۔ اللہ آپ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، اور طاقت حاصل کرنے سے آتی ہے، تمناؤں سے اور تقریروں سے طاقت نہیں آتی ہے۔ طاقت کے اسباب اختیار کرو گے تو طاقت آئے گی۔ آج کی دنیا میں طاقت حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے تعلیم، اس لیے اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں کھڑا کرو۔ اور تعلیم کا جو نعرہ ہے، میں آج اس نعرے کے اندر ایک ترمیم کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک ہم بھی تقریروں میں کہتے رہے، آپ بھی کہتے رہے کہ مسلمانوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تعلیم ضروری ہے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ آج میں آپ حضرات کی اجازت سے اس نعرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اب مسلمانوں کے لیے اٹھنے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے، سربلندی کے لیے صرف تعلیم کافی نہیں ہے۔ آج کا میرا نعرہ یہ ہے، آپ حضرات سے مطالبہ یہ ہے کہ تعلیمی سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ اگر آپ اب صرف دنیا کی تعلیم گاہوں سے جڑ کر اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنا کر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان آپ مستقبل میں اپنے آپ کو میدان میں ٹکا نہیں پائیں گے۔
اب ہمارا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے تعلیمی نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا، تعلیم نہیں، اب تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لیجئے اور جگہ جگہ تعلیم کی بھیک مانگنے مت جائیے، بلکہ تعلیم کے ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کیجئے، ایسے ادارے قائم کیجئے کہ لوگ آپ سے تعلیم کی خیرات مانگنے کے لیے آئیں، لوگ آپ کے دروازوں پر لائن لگائیں کہ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے اس تعلیمی نظام سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتحال پیدا کیجئے تو مستقبل میں ایک عزت دار قوم کی حیثیت سے آپ کے وجود اور بقا کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے اب بھی غفلت کی نیند کو نہیں توڑا تو بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ شاید 10 سال گزرتے گزرتے بحیثیت مسلمان ہندوستان میں آپ کا وجود ایک خواب و خیال کی بات ہوگی، آپ صرف ایک معاشی جانور ہوں گے، صبح سے شام تک محنت مزدوری بار برداری کر کے آپ پیٹ کے دوزخ کی آگ کو بجھا لیں گے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ اگر مستقبل چاہتے ہو تو زکوٰۃ کے اس نظام کو بھی منظم کرو۔ زکوٰۃ میں دیکھیے اپنے عزیز و اقارب سماج کے دبے کچلے لوگوں کا سہارا بنیے، اور تعلیم سب سے بڑا سہارا ہے۔ کوشش کیجئے کہ زکوٰۃ کی اس رقم کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کے کام میں استعمال کیا جا سکے۔ اپنے پلیٹ فارم سے، اپنی تنظیم سے، اپنی جمعیت سے آپ کچھ مفید نظام بنائیے، تعلیمی نظام بنائیے۔ ابھی جو بار بار آپ کے سامنے ذکر آتا رہا ہے المیزان، ہم نے اسی آواز کی بنیاد پر جو میں نے آپ کو نعرہ دیا کہ تعلیم نہیں، ہم کو تعلیمی نظام ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے، ہم نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، لیکن معاف کیجئے گا میں ابھی اس سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں۔ آپ نے عملی طور پر ابھی کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلا سیشن ہو تو المیزان کے کم سے کم 200-400 اسکول ہمارے زمین پر ہونے چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے دہلی میں، بمبئی میں آپ کو بلا کر آپ کے وقت کو ضائع نہیں کیا، اپنے فوٹو نہیں کھنچوائے، نعرے نہیں لگوائے، بلکہ ہم نے اپنی قوم اور نسل کے لیے، ان کی باعزت زندگی کے لیے اپنی بساط کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میری محبت کا قرض ادا کر دیا، اور اگر یہ نہیں ہوا تو میں معافی کے ساتھ چاہوں گا آپ سے یہ کہنا کہ یہ محبت کے دعوے مجھے بہت زیادہ خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ آپ مجھے چند مہینوں کے اندر زیادہ نہیں تو کم سے کم 100 المیزان کے عنوان کے اسکول بنا کر کے دکھائیے، تو پھر میں ساری دنیا میں آپ کی ترجمانی کروں گا کہ کچھ دیوانے نوجوان قوم کے جنون کو لے کر اٹھے ہیں اور انہوں نے ایک وادی کو سر کر لیا ہے۔ اب پوری برادری اور ملت کی ذمہ داری ہے کہ ان نوجوانوں کے جنون کا استقبال کریں اور اپنی پوری محبت اور سپورٹ ان کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیں۔ میں آپ کی طرف سے ساری دنیا میں انشاءاللہ یہ بھیک مانگنے کے لیے نکلوں گا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اپنے ان مشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔